والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاة وسلام. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت مولانا میکائیل صاحب کے ذریعے سے آج کے اس جلسے کی دعوت پہنچی اور پہلی بار آپ کی بستی میں آنے کا موقع ملا. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. مجھ سے پیشتر ہمارے علاقے کے بہت اچھے خطیب نوجوان حضرت مولانا حافظ قاری محمد امتیاز رضا برکاتی صاحب جو ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سنبھل سے تشریف لائے. بہت اچھی گفتگو ان کی ہوئی. اللہ پاک ان کی گفتگو کو قبول فرمائے. آمین. اور انہوں نے جو کچھ بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بانی و محتمم مدرسہ مصباحیہ چشتیہ مصباح القرآن اڑیرہ پور، حضرت مولانا نوشاد صاحب، حضرت مولانا میکائیل صاحب، حضرت نقیب بزم حضرت حافظ قاری قطب الدین صاحب، دیگر ارباب منبر تشریف رکھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. آئیے حسن عقیدت اور حسن احترام کے ساتھ باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جناب مجن خان صاحب کے بیٹے سجن خان جنہوں نے اپنے بیٹے کے عقیقے کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العزت اس بچے کے جس کا نام مال رضا ہے اسے سرکار اعلیٰ حضرت کا سچا غلام بنائے. آمین ثم آمین. اور اچھا اور سچا اور نیک اور کامیاب مسلمان اور کامیاب انسان بنائے. آمین ثم آمین. ہر طرح کی بیماری بلاؤں مصیبتوں سے بچے کی حفاظت فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. معزز امین، ہمارے یہاں اب اللہ کا شکر ہے کہ
کہ عقیقے کا ذکر ہوتا بھی ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں. جی بے شک. ورنہ ہندوستان اور نیپال کے مسلمان ابھی تک چھٹی کرنے سے باہر ہی نہیں آ رہے. جی. ان کو سمجھائیے کہ صاحب عقیقہ کرو تو کہتے ہیں ارے صاحب حضرت ہم چھوٹے سے آدمی ہم کہاں عقیقہ کر سکتے ہیں. صحیح فرما. جبکہ عقیقے کا چھوٹے اور بڑے آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھٹی کے نام پر لاکھ روپیہ خرچ کر دیں گے مگر پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم عقیقے کے لائق کہاں ہیں. جی. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ اسلام میں مجھے چھٹی نام کی کوئی چیز نہیں ملی ہے. جی بالکل فرمائیں. اسلام میں چھٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. البتہ بچے کی پیدائش کی خوشی میں آپ کبھی بھی کھانا بنا کر اس پر فاتحہ کرا دیں, اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں, انہیں کھلا دیں, تو یہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ باعث ثواب ہے. لیکن چھٹے ہی دن کر کے اس کو چھٹی کے طور پر منانا یہ ہم سب کی اچھی عادت نہیں ہے. اس طرح سے کہ چھٹی منائیں گے عقیقہ نہیں کریں گے, اسی کو بدعت کہتے ہیں. جی میری بات سنی آپ لوگ. تو آپ لوگ جو چھٹی کرتے ہو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. البتہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس بچے کی طرف سے عقیقہ کر دیا جائے اور اس کے سر سے بالوں کو اتروا دیا جائے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے اور 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھ دیا جائے. آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے اچھے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. تو آپ حضرات سمجھ رہے میری بات. جی. آپ کو چھٹی نہیں کرنا ہے بلکہ 7ویں دن آپ کو عقیقہ کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ عقیقہ بچہ عقیقے کے عوض میں رہن ہے, گروی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچے کی طرف سے جانور ذبح کرو. یہ میرے نبی کا ارشاد پاک ہے. تو 7ویں دن کے لیے 3 حکم ہیں ہم کو. بچے کا اچھا سا نام رکھ دو, بچے کے سر سے بالوں کو اتروا دیا جائے اور بچے کی طرف سے جانور کو ذبح کر دیا جائے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقیقہ کیا ہے اور یہ میرے نبی کی سنت ہے. حضرات اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی طرف سے 2 بکرا ذبح کر دیا جائے اور لڑکی پیدا ہو تو اس کی طرف سے 1 بکری ذبح کر دی جائے. لیکن اگر کسی کی 2 بکرا عقیقے کے موقع پر ذبح کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ 1 ہی بکرا کر دے, تب بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا. اور اگر بکرے کا انتظام نہیں ہو پا رہا چونکہ عموماً بکرا مہنگا ہوتا ہے, بکری سستی ہوتی ہے, تو بکری ہی کے ذریعے سے عقیقہ کر دے, اللہ اس کو بھی قبول فرما لے گا. بے شک. سمجھ گئے آپ لوگ. جی. خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی نے اپنے نواسوں سرکار امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی جانب سے خود نبی نے عقیقہ کیا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں اور دونوں میرے نواسے بھی ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ان کی طرف سے خود میرے نبی نے عقیقہ کیا ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی ہیں جن کا نام ہے ماریہ قبطیہ. کیا نام ہے؟ ماریہ قبطیہ. یہ حضور کی باندی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے قریب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے عالیہ. اس بستی میں، عالیہ نام کی بستی میں، حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں رہنے کے لیے ان کو جگہ عطا فرمائی. اور ماریہ قبطیہ ہی کے بطن مبارک سے، ان کے پیٹ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں وہ پیدا ہوئے. جی بے شک بے شک. مقام عالیہ میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع اس کی خبر لے کر کے آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تحفوں سے نوازا. تو خود میرے نبی پاک سے عقیقہ کرنا ثابت ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کی پیدائش پر اپنی بہنوں یا بھائیوں یا خاندان والوں یا رشتہ داروں کو تحفہ پیش کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ ہے نا. لیکن اس میں زبردستی نہ لیا جائے جی کہ لڑکا پیدا ہوا سالے صاحب کے گھر میں، بہنوئی صاحب 50,000 سے کم پہ راضی نہیں ہے. جی جی. تو بھائی اس کا ثبوت قرآن میں کہیں نہیں ہے نہ حدیث سے اس کا ثبوت ہے. یہ ظلم ہے، ظلم. جی بے شک. جی فرمایا. بہن کا حق لازمی اور ضروری نہیں ہے، البتہ بھائی کچھ دینا چاہتا ہے تو بہن کو چاہیے کہ قبول کر لے. کیا بات. لیکن اس کا ضروری حق ہے، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تھوڑا سا ایک کام کریں، آپ حضرات تھوڑی سی ذمہ داری نبھائیں. آپ لوگ ادھر بیٹھے میں تھوڑا قریب آ جائیں تو ذرا آپ مجھے ادھر ادھر قریب آ جائیں. آپ لوگ تھوڑا سا ادھر ادھر منہ نہ کرنا پڑے. بس ارے آ جائیے تھوڑا سا. اپنے علماء کا کہنا مانا کریں، میں تو گنہگار آدمی ہوں. تو یہ عرض ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی عقیقہ نہ کر کے اور چھٹی کرنے پر اڑا رہے کہ نہیں صاحب میرے باپ نے بھی چھٹی کی تھی، میرے دادا نے بھی چھٹی کی تھی، میں تو چھٹی کروں گا. تو بھائی آپ کے دادا کو معلوم نہیں تھا، باپ کو معلوم نہیں تھا، پردادا کو نہیں معلوم تھا. اب آپ کو بتایا جا رہا ہے تو کم سے کم تو ضد نہ کیجیے. تو عقیقہ کرو. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوئی اور عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو آپ جو فاتحہ خوانی کرواتے ہیں کھانا بنا کر کے، اس کو چھٹے دن نہ کرو بلکہ 7ویں دن کیا کرو. جی بے شک. آپ جانور نہیں ذبح کرا رہے، 2 4 10 آدمیوں کا کھانا بنا رہے یا فاتحہ دلا رہے تو وہ بھی 7ویں دن کرو. اس کی عادت ڈال لو. اب آپ چھٹی نہیں کریں گے، آپ کیا کریں گے؟ 7ویں کریں گے. کریں گے نا؟ جی انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. باتوں پر عمل کرنا بھی سیکھیے. تقریریں تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں، عمل کی ضرورت ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کرو. اور یہ بھی یاد رکھیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عقیقہ بچہ عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، جیسے کہ زمین آپ کی ہے لیکن آپ نے اس کو رہن پہ دے دیا ہے، گروی کر دیا ہے، گروی رکھ دیا ہے، تو زمین آپ کی ہے لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ کب اٹھائیں گے؟ جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ تو بچہ بھی عقیقے کے بدلے میں گروی ہے، بچے سے مکمل فائدہ آپ کو تب ملے گا جب آپ اس کی طرف سے عقیقہ کر لیں گے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے اللہ اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اسے بلاؤں سے بچاتا ہے، اسے مصیبتوں سے بچاتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ عقیقہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، یاد رکھیں نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، مالک نصاب کو زکات دینا فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی حیثیت رکھتے ہوئے حج نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، کوئی نمازوں سے دور رہے گا تو وہ گناہگار رہے گا، لیکن نماز روزے اور حج کی طرح یہ عقیقہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لہٰذا کسی کی استطاعت ہے ہی نہیں اور 50-60 ہزار روپیہ لے کے عقیقہ کر رہا دکھاوے کے لیے، تو اسلام میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دکھاوے کے عقیقے سے آپ کو عقیقے کے برکات حاصل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے مفاخرت کے لیے، فخر کے لیے، تکبر کے لیے، گھمنڈ کے لیے عقیقہ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ تو یہ عقیقہ سنت مستحبہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پسندیدہ عمل ہے، محبوب امر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کو اللہ نے نوازا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، ان کو چاہیے کہ عقیقہ کریں، کیونکہ جس بچے کے باپ اس لائق تھے کہ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکیں، پھر بھی وہ نہیں کر رہا ہے، اس کا والد اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر رہا ہے، اور بچہ اگر نابالغی میں ہی مر گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا بچہ جس کا باپ عقیقہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اور بچہ نابالغی میں ہی مر گیا، تو پھر ایسا بچہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرا سکتا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ چھوٹے بچے جو ماں کے پیٹ میں ہی جو مر جاتے ہیں، یا ماؤں کا جو حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا بچپن ہی میں جو بچے مر جاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بچے جو بالغ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، ایسے بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کرائیں گے، اپنے ماں باپ کی بخشش کرائیں گے، لیکن جس کا باپ عقیقہ کرنے کے لائق تھا نہیں کیا اور بچہ بچپن ہی میں انتقال کر گیا، تو ایسا بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرائے گا۔ یہ آپ نے بھی سنا اور صحیح سنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو بچہ ماؤں کے پیٹ میں گر جاتا ہے، یعنی کچا حمل ضائع ہو جاتا ہے، ماؤں کے پیٹ میں حمل گر جاتا ہے، ایسا کچا بچہ بھی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کی شفاعت کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، جس طرح سے قرض خواہ اپنے قرض دار سے جھگڑا کرتا ہے قرض کے بارے میں، جس طرح سے قرض خواہ اپنے قرض دار سے جھگڑا کرتا ہے کہ میرا پیسہ دیتے کیوں نہیں ہو، حدیث شریف میں لکھا ہے اسی طرح سے کچا بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کے بارے میں اللہ سے جھگڑا کرے گا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، او کچے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور دونوں کو لے کے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ تو بچوں کی طرف سے عقیقہ کریں۔ اس موضوع پر تو تقریر ہوتی ہی نہیں ہے کہ نہیں؟
मौलाना मिकाइल साहब ने कहा हजरत गौसे पाक के बारे में बयान कीजिए। गौसे पाक तो हमारे सरों के ताज हैं, बेशक उनके जिक्र के बगैर तो हमें सुकून कहाँ मिलने वाला। और वो सुन्नी क्या है जिसके दिल में गौसे आजम न रहते हो। बेशक सुभान अल्लाह। क्यों? और गौसे आजम सिर्फ सुन्नियों के नसीब में है, वहाबियों के नसीब में कहाँ है। बेशक गौसे आजम ऐसे मुर्शिद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ऐसे मानने वाले हैं, ऐसे मानने वाले हैं कि उन्होंने जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ऐसे मानने वाले हैं हम उनके, इंशाअल्लाह जब तक हमारे बदन में, हमारे जिस्म में खून रहेगा, जब तक हमारी एक एक सांस रहेगी, इंशाअल्लाह गौसे आजम का जिक्र करते रहेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। सुन्नियों के घरों में गौस की नियाज का ये आलम है और उनकी मोहब्बतों का ये आलम है कि बड़ी 11वीं शरीफ तो छोड़िए, कोई जुमेरात ऐसी नहीं होती, कोई 11वीं ऐसी नहीं होती कि सुन्नियों के घरों में बड़े पीर साहब की बारगाह से, बड़े पीर साहब की बारगाह में नियाज न पेश की जाती हो। सुभान अल्लाह। और ये भी सच्चाई है कि बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर सबसे ज्यादा मुसलमान अगर किसी मुल्क के इकट्ठा होते हैं तो वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुसलमान गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुसलमान बहुत कम आते हैं और बर्रे सगीर के मुसलमान बगदाद शरीफ बहुत ज्यादा जाते हैं। जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम मुसलमानों को, बर्रे सगीर के मुसलमानों को गौसे पाक की अजमत का पता बताने वाले इमाम अहमद रजा मिल गए हैं। इमाम अहमद रजा ने हर सुन्नी के सीने को गौसे आजम की मोहब्बत से भर दिया है। वो इमाम अहमद रजा, वो इमाम अहमद रजा इस पिछले 800 साल के अंदर हर जबान में, हर तरह की जबान में गौसे पाक की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया गया है। हर छोटे बड़े शायर ने अपने अपने तौर पर उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया है। पूरे के पूरे दीवान गौसे पाक की बारगाह में मनकबतों के लिख दिए गए हैं, दीवान पेश कर दिए गए हैं। मगर मेरा दावा है कि दुनिया के सारे शोरा के दीवान को एक तरफ रख दो और इमाम अहमद रजा के वो चंद अशआर एक तरफ रख दो तो दुनिया के दूसरे शोरा के पूरे दीवान पर इमाम अहमद रजा के लिखे हुए वो चंद अशआर भारी नजर आएंगे। कौन से अशआर? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हादिए आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कौन से अशआर हैं सुन लो। हाँ, मैं उसी इमाम अहमद रजा की बात कर रहा हूँ, उसी इमाम की बात कर रहा हूँ जिसने सुन्नियों को सिखाया कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरी, कुदरत नुमा के वास्ते उसी इमाम की बात करता हूँ जिसने सुन्नियों को सिखा दिया। गौसे आजम इमाम तुकावन नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। उस इमाम अहमद रजा की बात करता हूँ जिन्होंने बारगाहे गौसियत माब में इस तरह से अर्ज किया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, एक खिजर मजमा बहरैन है चश्मा तेरा। और हजरत मतलब कभी और समझते रहिएगा, शेर आज सुन लीजिए। आला हजरत कहते हैं नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा, नबवी सिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल हसनी चांद, हुसैनी है उजाला तेरा, नबवी खुर अलवी कोह बतूली मादिन हसनी लाल, हुसैनी है तजल्ला तेरा, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो, बद सही चोर सही मुजरिमों नकारा सही, ए वो
कैसा ही सही है तो करीमा तेरा फखरे आका में रसा। और भी एक नज़्म रफी चल लिखा लाए सना ख्वानों में चेहरा तेरा। और मेरा इमाम वो से पाक के दुश्मनों को ललकारते हुए कहता है अलामा कह रहे ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, मारा तेरा बादलों से कहीं रुकती है, कड़कती बिजली ढाले चट जाती है, उठता है जो तेरा 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 ढाले चट जाती है, उठता है जो तेरा तेरा वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर और वाला है तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आला तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा। नारे रिसालत मुफ्ती तबरेज आलम साहब किया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वाह 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 वाह। गौस की शान अगर किसी शख्सियत ने दौरे हाजिर में जी और पिछले 200-300 साल में अगर किसी ने पेश की है तो उस शख्सियत का नाम है इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बड़े पीर साहब की। किसकी? बड़े पीर साहब। छोटे पीर की नहीं, बड़े पीर की। अल्लाह अकबर। उनकी शान सुभान अल्लाह। उनके बहुत सारे अलकाबात हैं। उन्हीं अलकाब में एक लक़ब है सरकार गौसे पाक का मुहियुद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसका माना होता है दीन को जिंदा रखने वाला, सुभान दीन को जिंदा करने वाला। माशाअल्लाह। 40 साल जिसने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया, 40 साल जिसने मदरसे में बैठ कर पढ़ाया, 33 साल जिसने तकरीरें करके दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैरत करेंगे 40 साल मेरे गौसे आजम ने तकरीरें की हैं और 33 साल मेरे बड़े पीर साहब ने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। और आज हिंदुस्तान और नेपाल और बर्रे सगीर में इतने मदरसे हैं, मगर मेरा दावा है कि सारे मदरसे मिलकर के भी हर साल 1000 अच्छे आलिम नहीं फारिग कर पाते, 1000 अच्छे आलिम नहीं फारिग कर पाते। मगर आज से 800 साल पहले मेरे गौस का मदरसा इतना बड़ा था कि हर साल 3000 उलमाए मेरे गौस के मदरसे से फारिग होते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3000 उलमाए किराम मेरे गौस के मदरसे से हर साल फारिग किए जाते थे। तो जिस मदरसे में इतना पढ़ाया जाता हो, जिस मदरसे में इतनी रिसर्च की जाती हो, उस मदरसे की शान क्या होगी? यही वजह है कि जब बगदाद शरीफ में ताउन की बीमारी फैल गई, जैसे अभी कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी, पूरी दुनिया में हाय हाय मच गई। आपने देखा, आपने जाना, आप खूब जानते हैं गौसे पाक के जमाने में बगदाद शरीफ में ताउन की बीमारी फैल गई। 1000 मर्द और 1000 औरतों के जनाजे 800 साल पहले बगदाद की जमीन पर उठते थे। अहले बगदाद परेशान हो गए, सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर ताउन की बीमारी फैल गई है, हमारे कांधे जनाजे उठाते उठाते थक गए हैं, हुजूर निगाह करम करें, आपके गुलाम परेशान है, अल्लाह के बंदे परेशान है, निगाह करम करें, ये बनाए टल्ला ताउन की मुसीबत टल्ला। तो गौसे पाक कहते हैं कि बगदाद वालों से कह दो कि जो कोई बीमार हो तो वो अब्दुल कादिर के मदरसे की घास को चबा ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। लोगों से कह दो कि जो कोई अब्दुल कादिर के मदरसे के कुएं का पानी पी ले, अल्लाह उसे शिफा दे देगा। और 1400 साल पहले मेरे नबी ने मदीने से ऐलान किया था, मंजार कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। ये नाना ने कहा था, मेरे रोजे पर आ गया वो जन्नती है। और 600 साल के बाद बगदाद की धरती पर मेरा गौस ऐलान करता है कि बगदाद वालों से कह दो कि जो कोई मेरे मदरसे के रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसे जन्नती बनाए। नारे तकबीर, नारे
اللہ سبحان اللہ. اس غوث پاک کی بات کرتے ہیں. ان کا ایک لقب ہے محی الدین. جی کیا لقب ہے؟ محی الدین، جس کا معنی دین کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے. یہ لقب غوث پاک کو کب ملا جانتے ہو؟ ایک بار سرکار غوث اعظم بغداد شریف کے جنگلوں سے شہر بغداد میں داخل ہوئے. بہت توجہ سے سنیں گے. میں تقریر کچھ اور کرنا چاہتا تھا مگر میں خود تھوڑی بول رہا ہوں، میرے غوث مجھ سے بلوا رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرا دل یہ کر رہا ہے کتنا زیادہ بیان غوث پاک کی بارگاہ میں ہو جائے. اللہ کا شکر ہے. اور ان کا نام پاک ایسا نام ہے کہ بغیر وضو بڑے پیر صاحب کا نام اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے. جب ان کے نام کا اتنا احترام ہے تو پھر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا احترام ہوگا. اللہ اکبر. آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا تمہارے بچے تمہارے گھروں میں جب بچے پیدا ہوں تو 7ویں دن اچھا سا نام رکھو. اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا آقا نے کہ میرے نام پہ نام رکھو. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث پاک بغداد شریف کے جنگلوں سے شہر بغداد میں داخل ہوئے. آپ ننگے پیر تھے. ایک شخص آپ کے قریب سے گزرا جو نہایت کمزور تھا، جس کا رنگ پیلا ہو چکا تھا، جو بیمار تھا، نحیف و ناتما. غوث پاک کے قریب سے گزرا اور دور جا کر کے بیٹھ گیا اور دور ہی سے غوث پاک کو سلام کیا. السلام علیکم یا عبد القادر. تو غوث پاک اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں. اس نے کہا عبد القادر ذرا میرے قریب آ جاؤ. غوث پاک اس کے قریب ہو گئے. اشارے سے کہا تھا اس نے. پھر عرض کرنے لگا حضور میرے بدن سے ٹچ ہو جاؤ، مس ہو جاؤ، لگ جاؤ. غوث پاک جیسے اس کے بدن سے ٹچ ہوئے تو اس کی بیماری ختم ہونے لگی. نحیف و ناتبا بالکل کمزور تھا، بیماری سے پیلا پڑ چکا تھا. لیکن غوث پاک جیسے ہی اس کے بدن سے قریب ہوئے تو کمزوری ختم ہونے لگی، رنگ بہتر ہونے لگا، طبیعت اچھی ہونے لگی. اس کیفیت کو دیکھ کر کے خود غوث اعظم گھبرا گئے. عبد القادر گھبراؤ مت، ذرا مجھ سے اور ٹچ ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ. اور جب اور قریب ہو گئے میرے غوث تو مکمل تندرست ہو گیا. وہ مکمل شفا مل گئی، رنگ بھی بہتر ہو گیا. اس کیفیت کو دیکھ کر سرکار، اس حالت کو دیکھ کر سرکار غوث اعظم خود خوف زدہ ہو گئے. تو اس نے کہا عبد القادر پریشان مت ہو، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے پہچانا کہ نہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تجھے نہ پہچان سکا. تو اس نے کہا عبد القادر تجھے مبارک ہو، میں تیرا دین ہوں، تیرا مذہب ہوں، تیرا اسلام ہوں. تیرے آنے سے پہلے میری یہ حالت ہو گئی تھی، تو نے آ کر کے مجھے پھر سے زندہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی دن سے غوث اعظم کا لقب محی الدین پڑ گیا، جس کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کرامتوں کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، تدریس کے ذریعے سے انہوں نے دین کو زندہ کیا. ان بدعقیدوں کو، آدھا پاجامہ والے مولویوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ غوث پاک ہیں. صحیح 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 صحیح. اللہ کا شکر ہے. ہم اہل سنت والجماعت تو ان کے نام سے 11ویں شریف کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں 11ویں کے مکمل فیوز و برکات اسی کو حاصل ہوں گے
جس کی 11ویں میں کھانے والے لوگ اچھے اور سچے سنی ہوں گے. بے شک حق 11ویں شریف کے کھانے پر اس بدعقیدہ کا کوئی حق نہیں ہے جو ہمارے غوث کا دشمن ہے. واہ صحیح حق فرما رہے ہیں. آپ نے 11ویں کی اور کسی بدعقیدہ کو دعوت بلا کر کے کھلا دیا. مجھے تو نہیں لگتا آپ کی 11ویں قبول ہو گئی. اس لیے بدعقیدہ کو کھانا مت کھلایا کرو. 11ویں شریف کا فاتحہ کا سمجھ گئے؟ صرف اور صرف مسلمان کا حق ہے. آگے بڑھے. غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ اس کے بعد مسجد میں گئے غوث پاک تو دور دور سے لوگ آ رہے تھے. کہہ رہے تھے السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین. غوث پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے مجھے کسی نے محی الدین کہا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. وہ غوث جو پیدا ہوا تو 18 پارے کا حافظ قرآن بن کے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. 26 سال کی عمر تک جس نے پڑھا لکھا ہو، 26 سال کی عمر میں جب غوث اعظم فارغ ہو گئے پڑھ لکھ کر کے، تو اتنے بڑے عالم دین تھے میرے غوث بے شک کہ اس نیلے آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر غوث پاک سے بڑا عالم دین کوئی موجود نہیں تھا. واہ واہ بے شک غوث پاک سے بڑا عالم دین کوئی موجود نہیں تھا. اور جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے تو اپنے 20,000 علماء شاگردوں کے ساتھ واہ واہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان. آج کیا نام ہے گاؤں کا؟ جی غازی پوروا. غازی پوروا. آج غازی پوروا کی مسجدوں کے میناروں سے جو اذانیں بلند ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے غوث اعظم کی محنتوں کا نتیجہ. حق ہے. دین جب بہت پست ہو چکا تھا، اس زمانے میں اللہ نے دھرتی پہ غوث اعظم کو بھیجا تھا. وہ ایک عظیم دین اسلام کو پھیلانے والے تھے، مبلغ تھے سچے. اللہ اکبر. اور اللہ نے انہیں ولایت سے ایسے نوازا. ارے جب وہ مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے تو فرشتے آپ کو مدرسہ لے کر کے جاتے تھے اور گھر چھوڑ دیا کرتے تھے. جو 18 پاروں کا حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا ہو، اس نے 26 سال کی عمر میں کتنا پڑھ لکھ لیا ہوگا. اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان جاہل پیروں کو کہ جنہیں کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے، پیر بنے بیٹھے ہیں. صحیح. یہ دھوکہ ہے دھوکہ. 4 انگوٹھی پہن کر کے بابا آ گئے ہیں، وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے پیر. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاتھ میں نماز کے کا وقت ہو گیا تو آپ کہتے ہیں چلو حضرت نماز پڑھو، تو وہ کہتے نہیں نیپال کے مولویوں کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی ہے، میں تو کعبے میں نماز پڑھتا ہوں. صحیح فرما رہے ہیں. نماز پڑھیں گے کعبے میں اور کھانا چاہیے مرید کے گھر، تو ان سے کہہ دینا حضرت وہاں کعبہ شریف کے پاس میں ہوٹل بھی تو ہے، کھانا بھی وہی تناول فرما دیجیے. صحیح. یہ مرید کا خون کیوں چوس رہے ہیں؟ اور زیادہ پیر اچھا ملے تو مرید ہو جاؤ. سمجھ گئے؟ ہاں الحمدللہ ہم سب مرید ہیں سرکار تاج الشریعہ سے. واہ واہ بے شک. ایک بار سرکار تاج الشریعہ کو میں نے جب میں بریلی شریفی میں پڑھاتا تھا 200 روپے نذرانہ پیش کیا. میں زیادہ حضرت کو نذرانہ نہیں دیتا تھا. میں نے کہا حضرت نگاہ کرم کر دیں یہی کافی ہے، لیکن ایک بار ہمت کر کے میں نے 200 روپے نذرانہ پیش کیا. تو حضرت نہیں رکھ لو. تو میں زیادہ کہنے لگا تو حضرت نے فرمایا میں نے قبول کیا اور اب آپ کو اپنی طرف سے تحفہ پیش کیا. جی بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج کل کے پیر ایسے ہیں کہ مرید کا کوئی سامان ایسا نہیں ہوتا کہ جس پر پیر صاحب کی بدنگاہی نہیں ہوتی ہے. اس لیے بریلی شریف یا سادات کرام سے مرید ہو جائیں اور ان سادات کرام سے مرید ہوں جو مسلک اعلی حضرت کے باغی نہ ہوں. واہ بے شک. اعلی حضرت کا جو باغی ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ضرور ہے. جی صحیح. جی. تو میرے دوستو اس غوث اعظم کی میں بات کر رہا ہوں
کہ جنہوں نے فرمایا تھا اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو تو میں لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ تم گھروں سے کیا کیا کھا کر کے آئے ہو، کیا کیا پی کر کے آئے ہو، غوث پاک فرماتے ہیں تم میرے سامنے بالکل شیشے کی بوتل کی طرح ہو، جس کے اندر کبھی صاف دکھتا ہے، جس کے باہر کبھی صاف دکھتا ہے۔ ارے ہاں ہم اس غوث اعظم کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں پچھم میں ہوں اور میرا چاہنے والا مجھے پورب سے پکارے تو میں پچھم سے اس کی مدد کرتا ہوں۔ ہاں ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا اللہ سے یہ وعدہ ہے کہ جب تک میرا چاہنے والا، میرا نام لینے والا، جب تک میرا مرید توبہ نہیں کر لے گا اللہ اسے موت نہیں عطا فرمائے گا۔ غوث اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میرا چاہنے والا اگر جہنم میں بھی چلا جائے گا تو عبد القادر کا یہ ہاتھ اسے جہنم سے نکال کر کے باہر کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین نیپال، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج کل ایک بات اور ہو گئی ہے، ہر محلے میں 2-4 بابا بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبد الرشید صاحب برا مت مانیے گا بھائی، تعویذ دینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ٹھگنا بری بات ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ آج کل عالم یہ ہے کہ کوئی آدمی پریشان ہو جائے، کسی بابا کے پاس پہنچ جائے، حضرت گھر میں پریشانی بہت ہے، فال کھول دیجئے، تو بابا فال کھولتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اوفو تم پہ تو بہت بڑا کرایا ہوا ہے، تمہارا تو پورا گھر پریشان ہے، اور تمہارے دادا کا جو انتقال ہوا تھا وہ بھی اسی کرتب کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ اکبر، موت کو بھی اسی بابا گیری سے جوڑ دیا ان باباؤں نے۔ تو حضرت پھر کیا کس نے کرایا ہے کہ نہیں نام نہیں بتائیں گے کہ حضرت کچھ تو اشارہ دے دو، ارے وہ تمہارے محلے میں جو کالی کالی عورت ہے موٹی موٹی اس نے کرایا۔ بس لڑائی شروع پورے محلے کی عورتوں سے۔ عورتیں تو ویسی شکی ہوتی ہیں، ان کو اشارہ مل گیا تو بس پورے محلے کی عورتوں پہ شک کر رہی ہیں اس نے کروایا اس نے کروایا۔ تو حضرت اس کا کچھ علاج کیا ہوگا کہ بھائی خرچہ آئے گا کہ کتنا کہ کم سے کم 6500 روپے خرچہ آئے گا، کہ کیا کیا موکلوں کا سامان آئے گا۔ تو حضرت لکھ دو سامان، تو لکھ دیا بابا نے سامان، اور لسٹ میں ایسا ایسا سامان لکھا ہوا تھا کہ پوری انڈیا اور چائنا اور نیپال کی مارکیٹ میں بھی نہ ملے۔ جی صحیح ہے۔ پورے نیپال گنج کے چکر لگا کے بابا سے ہاتھ تھام کے بولا بابا جی 6500 روپے لے لو، آپ ہی سامان منگا دینا۔ سمجھ گئے اس طرح کی لوٹا ماری میری قوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ بابا دھرتی پہ بوجھ ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے بابا ہوں یا غیر مسلموں کے، اور میاں اعمال اچھے ہونے چاہیے اعمال، ورنہ اعمال خراب ہے تو تعویذ کیا پورا بابا بھی گلے میں لٹکا لو گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ان باباؤں نے عورتوں کا، ان باباؤں نے میری قوم کا خون چوس لیا ہے، اور ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اگر ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے تو پھر یہ ڈاکٹر کے پاس بعد میں جاتی ہیں، پہلے باباؤں کے یہاں چکر لگا لیتی ہے۔ یہ شرم کی بات ہے اگر زندگی میں کبھی بھی تمہیں پریشانی معلوم ہو، یا آپ کو لگے کہ گھر میں کسی نے کرا دھرا دیا ہے، یا جادو کے اثرات معلوم ہو، یا بیعت میں پورے کا پورا گھر بیمار ہو، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ختم قادریہ کرا دیا کرے، اللہ اس کی برکتوں سے ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت مفتی تبریز صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے گھروں کا غوث اعظم کے حوالے کرو جی بے شک وہ اللہ کے نیک بندے ہیں حضرت گرامی اور میرے غوث فرماتے ہیں میرا چاہنے والا اگر کوئی مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں وہ مجھے جہاں سے پکارے میں اس کی مدد کرتا ہوں توجہ ہے آپ لوگوں کی جی بے شک بھائی صاحب توجہ چاہوں گا اللہ نے انہیں وہ مرتبہ عطا فرمایا ایک دن وہ بھی آیا کہ میرے غوث نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کے فرمایا قدمی ھذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے واہ 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 میرا یہ قدم سب بولے مل کے میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت محفل میں 40 اولیاء بیٹھے تھے جی کتنے اولیاء بیٹھے تھے 40 جب میرے غوث فرماتے ہیں میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو محفل میں جتنے اولیاء بیٹھے تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور دنیا کے جس حصے میں اللہ کے ولی موجود تھے انہوں نے وہیں اپنی گردنوں کو جھکا دیا حتیٰ کہ جو ولی اپنی ماں کے پیٹ میں دودھ پی رہے تھے اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے انہوں نے ماؤں کی گود میں اپنے سروں کو جھکا دیا حتیٰ کہ جو ولی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے انہوں نے ماؤں کے پیٹوں میں اپنے سروں کو جھکا دیا اور جب میرا غوث بغداد شریف سے اعلان کر رہا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اسی دور میں اپنے جوانی کے عالم میں خراسان کی پہاڑی پر خواجہ غریب نواز چلا کر رہے تھے جب انہوں نے غوث پاک کی آواز وہاں سنی تو اپنے سر کو اتنا جھکا دیا کہ ان کی پیشانی زمین سے لگ گئی اور میرے خواجہ فرماتے ہیں اے میرے غوث آپ کا قدم معین الدین کے گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ معین الدین کی آنکھوں پر بھی ہے اور معین الدین کے سر پر بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب غوث پاک نے اس عاجزی کو ملاحظہ کیا تو وہیں سے فرمایا کہ غیاث الدین کا بیٹا معین الدین گردن جھکانے میں بازی مار لے گیا ہے اس کے بدلے میں اسے ہندوستان کی حکومت عطا کی سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی بھی زندگی میں پریشان ہوا کریں سمجھ گئے تو غوث پاک کی نیاز فاتحہ اپنے گھروں پر کرا دیا لیکن نیاز فاتحہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خود آپ بھی باوضو ہونا چاہیے ہے نا اور مسلمان کے ہاتھ کی کوئی مٹھائی ہو جی صحیح یا گھر کی بنی ہوئی کوئی مٹھائی یا کوئی کھانا ہو اس پر غوث پاک کے نیاز کریں بے شک وہ آج بھی اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بات لکھی ہے کہ کچھ اولیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی اپنی قبروں سے تصرف کر رہے ہیں یعنی وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے جی بے شک اور غور فرمائیں گے میں اس غوث کی بات کرتا ہوں اس بات کو میں پوری کر کے انشاءاللہ پھر تھوڑا بیان اور کروں گا عرض یہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ میرے غوث کے ساتھ میں آپ کے ایک مرید ہیں جو غوث پاک کے خلیفہ بھی تھے بغداد شریف کی جامع مسجد میں پہنچے تو اور دن کیا ہوتا تھا جب غوث پاک تشریف لے جایا کرتے تھے بغداد شریف کی جامع مسجد میں یا کہیں بھی تو چاہنے ماننے والوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی تھی اس دن غوث پاک بغداد شریف کی جامع مسجد میں پہنچے
تو آپ کے ساتھ میں آپ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور غوث پاک جب مسجد میں پہنچے تو تنہا کھڑے ہیں جی۔ اور دن جب غوث پاک پہنچتے تھے تو چاہنے ماننے والوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی تھی، کوئی قدم بوسی کرتا تھا، کوئی دست بوسی کرتا تھا، کوئی دعائیں لیتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، کوئی چہرے کی زیارت کرتا تھا، بھیڑ اکٹھا ہو جایا کرتی تھی۔ مگر آج خلاف معمول وہاں بالکل بھی بھیڑ نہیں ہے، نہ کوئی مصافحہ کرنے والا ہے، نہ کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہے، نہ کوئی قدم بوسی کرنے والا ہے، نہ کوئی زیارت کرنے والا ہے۔ تنہا غوث پاک اور آپ کے خلیفہ کھڑے ہیں۔ جب غوث پاک کے خلیفہ نے یہ منظر دیکھا تو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور آج کیا بات ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ آپ کے پاس آنا تو دور کی بات ہے، کوئی آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ آج تو آپ تنہا کھڑے، کوئی ملنے کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو غوث پاک مسکرائے، ذرا زور سے بولو، غوث پاک مسکرائے، اور جیسے ہی مسکراہٹ ہوئی تو لوگ دوڑ دوڑ کر کے آنے لگے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی دست بوسی کر رہا ہے، کوئی زیارت کر رہا ہے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ عاشقوں دیوانوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور اب بھیڑ اتنی بڑھ گئی کہ خلیفہ صاحب جو ساتھ میں تھے انہیں خود کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہی نہیں مل پا رہی ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں، کہو میاں پہلے ٹھیک تھے یا اب ٹھیک ہو، پہلے ٹھیک تھے یا اب ٹھیک ہو۔ حضرات جب غوث پاک کے مرید سے رہا نہیں گیا تو عرض کرنے لگے، حضور یہ کیا بات ہے کہ ابھی تک تو کوئی آپ کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آپ مسکرائے تو سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اتنی بھیڑ آ گئی۔ تو غوث پاک کا جواب سنیے، وہ ولی کامل، وہ ہمارے سرپرست روحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو میری مٹھی میں دے دیا ہے، میں جب چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اپنی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہوں۔ تو اے اس جشن میں آنے والوں، اے غوث پاک کا ذکر سننے والوں، تم یہاں خود نہیں آئے ہو، میرے غوث نے تم سب کو بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اس لیے اپنے بچوں کو غوث پاک کی محبت کے بارے میں بتائیں، ان کی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں۔ اما آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں تھوڑی دیر بیان اور کر دوں، آپ کی اجازت ہے؟ جی کیوں بھائی، اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ اب میں بیان کیا کروں، آپ مجھے بتائیں۔ ایک تو میں آج کل بیان کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عورتوں کا حجاب اور پردہ، یہ مولانا عبدالرشید صاحب کے مدرسے میں آئے تھے، وہاں بھی میں نے بیان کیا تھا۔ 2-4 روز پہلے نیپال گنج کے قریب درتا گاؤں میں بیان کیا تھا۔ چلیے اس کو پھر کبھی بیان کریں گے۔ اب یہ عرض کر دوں کہ آج لوگ اپنے بچوں کی پیدائش کے موقع پر ان کا عقیقہ کرتے ہیں، مگر جب ہمارے یہی بچے جوان ہو جاتے ہیں تو پھر یہی بچے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ اسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ جی بے شک۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ میری ماں بہن، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے؟ میری ماں بہنوں، آپ خاموشی اختیار فرمائیں۔
اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، خاص کر کے جب ان کا خیال رکھو جب وہ تمہارے سامنے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، تم جوان ہو اور تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُوفٍ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے ماں باپ سے جب بھی بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو. جی بے شک، سبحان اللہ کے ساتھ بات کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی جی جی. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہیں؟ رات کے 2-2:30 بجے تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مگر رات کے اس وقت میں بھی آپ بیداری کے ساتھ ثبوت بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. اور مجھے کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں ہے کہ آپ میری تقریر شروع میں سنیں یا بعد میں سنیں، کیونکہ مولانا امتیاز برکاتی صاحب جو اچھے خطیب ہیں ہمارے مہمان ہیں اور ہم سب ان کے میزبان ہیں. میری عادت ہے کہ میں اپنے باہر سے آئے ہوئے خطبہ کو ان کے مرضی کے مطابق بولنے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہے نا. میری کیا ہے، میں تو فجر بعد بھی تقریر کر لوں گا اور آپ لوگ سن بھی لیں گے انشاءاللہ، ہے نا. بات اب یہاں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ماں باپ سے اف نہ کہو، نرمی سے بات کرو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ فرماتا ہے عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرو ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار تو ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرا خیال رکھا تھا. محترم حضرات یاد رکھیں، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو وہ ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا. مگر ہائے افسوس، آج کے بچے جب جوان ہو گئے اور خاص طور سے جب ان کی شادی ہو گئی تو ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کو بھلا دے رہا ہے. شادی کے بعد تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں اور ہم نئے زمانے کے لوگ ہیں. یہ آج کل ہمارے بچوں کی سوچ ہے، ذرا ذرا سی بات پر باپ کو جھڑک دینا، ماں کو جھڑک دینا، باپ کو بوڑھا اور ماں کو بڑھیا کہہ کر کے خطاب کرنا. یہ آج کل ہمارے نوجوانوں کی عادت ہو گئی ہے. میرے دوست یاد رکھو، اگر دھرتی پہ تمہارے لیے سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ ماں باپ ہے. ماں باپ جس دن یہ دنیا سے رخصت ہو جائے اس دن تمہیں اپنے ماں باپ کی اہمیت کا پتہ چلے گا. اس لیے جیتے جی ان کا احترام کر لو. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر باپ خوش ہے تو اللہ خوش، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کائنات کے دلہا فرماتے ہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی جی ذرا ذہنوں کو بالکل قریب فرمائے اور تھوڑی دیر بس 10 سے 15 منٹ لگا کر کے سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں صبح ہی کو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. یعنی صبح ہوئی اور اس کے ماں باپ اس سے خوش
وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر رہا ہے تو صبح ہی کو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو، ایک کا انتقال ہو گیا تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اب سنیے میرے نبی کا پیغام۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگرچہ ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کریں تب بھی ایسا ہے کہ اگر وہ خوش ہیں تو صبح کو اس کے بیٹے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جائیں گے، اور وہ ناخوش ہیں تو جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگرچہ ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کریں تو آقا نے 3 بار فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، ہاں اگرچہ ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم کریں تب بھی یہی حال ہے۔